صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج امیر بطحہ، والی بطحہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکارے پاک ہوں گے. اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ 2-3 چیزیں ہیں، لازمی آپ ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے. سب سے پہلے صدقہ سے مصیبتوں کا دفعیہ، یعنی صدقہ کرنے سے مصیبتیں دفع ہو جاتی ہیں، رفع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ بھی ہے. اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے بچاتا ہے. صدقہ جو ہے وہ بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے. بس اخلاص نیت کے ساتھ صدقہ دیا جائے، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. اور جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے، خیرات ہے یا صدقات واجبہ، عشر، زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس نیت ہونا ضروری ہے، خصوصاً صدقات واجبہ میں. تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الصدقۃ لتدفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ بے شک صدقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کو، غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے اور اچھی موت کا سبب بنتا ہے. اللہ کے غضب سے بھی بچاتا ہے، بری موت سے بھی بچاتا ہے. تو اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت کا بندہ مستحق ٹھہرتا ہے، صدقہ دینے والا، اور اچھی موت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. اور یقین جانیے، میں نے اپنی مختصر سی جو زندگی ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والے ہیں یا تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بری موت سے بچایا. ایسے وقت آیا ایسا کہ ڈاکٹرز نے خود کہا کہ یہ جو ہم نے آپریشنز کیے ہیں، یہ جو مریض کی کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن میں کوئی ہزاروں میں سے، سینکڑوں میں سے ایک آدھ مریض ہی بچتا ہے، ورنہ موت یقینی ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اپنے بندوں کو صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، تعاون کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات دیا کرتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسی ڈاکٹرز نے جو کہا کہ موت یقینی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حالت میں سے بھی بچا لیا اور ان کو زندگی عطا فرما دی. تو یوں حقیقت یہی ہے، صدقہ جو ہے بری موت سے بھی بچاتا ہے، بلاؤں، وباؤں، مصیبتوں سے بچاتا ہے، اللہ کے غضب سے بچاتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت کا امیدوار بنا دیتا ہے. ضرور صدقہ اور خیرات کیجیے. امت مسلمہ مستحق ہے، جو بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی مستحق ہوں، خصوصاً سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیے، قریبی رشتہ داروں میں، دور کے رشتہ داروں میں، کہ جن کے گھر میں راشن نہیں ہے، جن کے بچوں کے لیے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح یعنی کوئی اگر یتیم ہیں ان کو دیکھیے، کوئی بیوہ ہیں ان کو دیکھیے، کوئی محتاج ہے، معذور ہے، مجبور ہے. بعض کا یوں بھی ہوتا ہے کہ کمانے والا کوئی ہوتا ہے لیکن اس سے بھی پورا خرچ نہیں ہوتا، پورا نہیں پڑتا. اور حقیقت میں وہ دہاڑی دار یا کچھ ایسا طبقات ہیں، مزدور طبقات ہیں یا کم سیلری والے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ان کا نظام چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی مستحق ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو سب سے پہلے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر محلے داروں کو، پھر امت مسلمہ میں سے اس کے علاوہ جو بھی آپ کو جہاں بھی مستحق نظر آئیں انہیں لازمی دیجیے. تو یہ آج کے لیے وظیفہ بھی ہے اور یہی آج کا پیغام بھی سمجھ لیجیے، مختصر سا یہی ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاشف الکربات اور والی بطحہ، امیر بطحہ، اسد اللہ، اسد الرسول، اللہ کے شعر، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان بھی اور رضائی بھائی بھی، یعنی اور ہم عمر بھی تقریباً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً ہم عمر بھی ہیں، اور
چھوٹے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی بھائی اس حوالے سے ہیں کہ سیدہ ثویبہ رضی اللہ عنہا، یا جنہیں سیدہ صوبیہ رضی اللہ عنہا بھی کہا جاتا ہے، ان کا دودھ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نوش فرمایا شیر خارگی کے عالم میں بچپن میں، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نوش فرمایا۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے چچا جان جو ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام قرابت داروں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ محبت کا اپنا ایک الگ انداز تھا، لیکن اپنے ان چچا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا محبت بھرا انداز تھا، چونکہ بچپن میں ساتھ پلے بڑھے بھی، ساتھ کھیلے بھی، اور بچپن کی وہ یادیں تھیں، اکٹھے جو دن گزرے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہ محبتوں ہی کا عالم تھا اور فیضان تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایمان قبول کیا، ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خاص انعام ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن ہستیوں کا، جن جن شخصیات کا، جن جن خواتین کا دودھ نوش فرمایا، وہ سبھی ایمان کی دولت سے مشرف ہوئیں۔ نہ صرف انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ جن جن آپ کے رضائی بھائیوں اور بہنوں نے دودھ نوش کیا، انہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام سے مشرف فرمایا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکت ہے کہ جن کے ساتھ آپ کی نسبت ہوئی، آپ سے جنہوں نے نسبت حاصل کر لی، جن کو آپ سے نسبت حاصل ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بھی بے ایمان نہیں رہنے دیا بلکہ با ایمان بنا دیا، وہ بھی ایمان سے مشرف ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جیسے میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، یعنی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے، اپنے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرما دیجئے، وہ صحابہ کرام کے جن کے تذکرے جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ صحابہ کرام کے تذکرے تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں، تمام کتب سماویہ میں ہیں، تمام سابقہ صحائف میں موجود ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی انہی تذکار پاک کو بیان فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی معیت اور رفاقت اختیار کرنے والے یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کفار کے مقابلے میں لڑنے والے ہیں، بہت سخت ہیں کفار کے حوالے سے، آپس میں بہت رحم دل ہیں، اور فرمایا کہ یہ تو تم انہیں دیکھو گے کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں قیام میں ہوتے ہیں، سجود میں ہوتے ہیں، ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ہیں، اور وضو اور دیگر جو عبادات کرنے کی وجہ سے نورانی چہرے ہیں، ان کے پیشانیاں چمکتی ہیں، اور فرمایا کہ ان کی مثالیں، ان کے ذکر، ان کے تذکار پاک تو تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ بہرحال انہی صحابہ کرام علیہم الرضوان، انہی جانثار ہستیوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ یہ آپ سے بھی محبت کرتے ہیں تو ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ اس تبلیغ حق و رسالت پر میں کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی صلہ نہیں چاہتا، اور حقیقت میں ان کے تصدق سے، ان کے وسیلے سے یہ تمام امت مسلمہ سے فرمایا جا رہا ہے۔ تو فرما دیجئے کہ میں صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی محبت و مودت چاہتا ہوں۔ اور پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں، آقا کریم ان سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ بھی پیارے چچا جان ہیں۔ ایک موقع پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا چند لوگوں کے رویے کے بارے میں، اور
کہ یہ جب میں ان کے پاس ہوتا ہوں تو ان کے چہرے جو ہیں ان کے رنگ بدل جاتے ہیں، ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عظمت اور شان بیان فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ ان سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے چچا جان ہیں یہ بھی اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہیں، اور ان کی محبت یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی محبت ہے۔ تو یوں اب مکہ المکرمہ کا جو مکی دور ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، چونکہ اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے نے، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مصائب اور تکالیف ان کا سامنا کیا، کفار مکہ کے ظلم و ستم جو ہیں وہ برداشت کیے۔ تو ایک موقع پر قریش اور خصوصاً ابو جہل جو ہے اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبہ الفاظ کہے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، اور ظاہر حسن و جمال کے بھی پیکر تھے، بہت اللہ سبحانہ وتعالی نے توانا جسم ان کو عطا فرمایا تھا، اور شکار کے بہت دل دادا تھے، شکار کیا کرتے تھے، شکار کے لیے جنگل میں نکل جایا کرتے تھے۔ جس دن ابو جہل نے بدتمیزی کی تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب شکار سے واپس لوٹے تو ایک خاتون نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو سارا ماجرا جو ہے بیان کر دیا، اور فرمایا اور کہا کہ اے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آج ابو جہل نے تو آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو بجائے اپنے گھر جانے کے سیدھا جہاں یہ کفار مکہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پہنچے، وہاں ابو جہل بھی موجود تھا، اور ابو جہل کو سخت باتیں بھی سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہیں پر اس کے سر میں اپنے آپ کے پاس جو سامان تھا اس کا شکار کے لیے اس کے ذریعے سے غالباً کمان جو ہے وہ زور سے اس کے سر میں ماری، حتیٰ کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کرتا ہوں، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ابو جہل سے بدلہ بھی لیا، اور اس کو لہو لہان بھی کر دیا، اس کا سر بھی پھاڑ دیا، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ ابو جہل کو پتہ تھا کہ یہ بہت زیادہ بہادر ہیں، شجاع ہیں، تو وہ آگے نہیں بڑھا، اس نے جوابی طور پر کچھ بھی نہیں کیا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے یوں محبت کا اظہار کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جب یہ تمام کفار کو بتا دیا تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دار ارقم میں حاضر ہوتے ہیں، اور آ کر سارا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے بھتیجے، یہ رشتہ بھی ہے، میں نے آپ کا بدلہ جو ہے وہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے چچا جان، مجھے اس سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی کہ آپ اسلام قبول کر لیتے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پر دوبارہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی رسالت کی گواہی دی، اور وہاں پر یہ فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کی گواہی دی، توحید و رسالت کی گواہی دی، یوں اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ پھر ہر موقع پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ نظر آئے، اور دو ہستیاں خاص طور پر ایسی ہیں مکہ المکرمہ میں کہ جن کے ایمان لانے سے کفار کو جیسے سانپ سونگھ گئے، اور کفار پر مزید اسلام اور مسلمانوں کی ہیبت، روب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔
سب سے پہلی ہستی یہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری ہستی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دو ہستیوں نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے تصدق سے اسلام کے حوالے سے کفار پر مزید ہیبت، رعب و دبدبہ اور خوف طاری کر دیا، اور کفار مکہ ڈرتے تھے، ان دونوں ہستیوں سے ڈرتے تھے، اور یہ ایسے نڈر، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نڈر تھے، بے خوف تھے، لڑتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے خاندان اور اس حوالے سے بھی وہ جو ایک معاشرتی معاملات اس وقت ہوا کرتے تھے، قبائلی معاملات، ان کا بھی معاملہ ہوا کرتا تھا، لیکن یہ دو ہستیاں خاص طور پر، اگرچہ دیگر صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کفار کا ظلم و ستم برداشت کیے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی، دیگر صحابہ کرام نے بھی، اور نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر، کوئی ایسے معاذ اللہ شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہمت، شجاعت اور بہادری کے حوالے سے، لیکن خاص طور پر یہ دو صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص یہ شان و شوکت عطا فرمائی کہ ان کے تصدق سے اسلام کو مزید غلبہ عطا فرمایا گیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی پیروی کیا کرتے۔ شیب ابی طالب میں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام وہ بھی موجود ہیں، وہیں صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بھی موجود ہے، سبھی نے وہاں بھی قربانیاں دیں۔ پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ طیبہ کا واقعہ پیش آتا ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کرتے ہیں، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک صاحبزادی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی شہزادی جو ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو والدہ ماجدہ ہے ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اور ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایا آتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو چادریں پہنچتی ہیں تو وہ چادریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو عنایت فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہ فواتم میں تقسیم کر دیں آپ، یعنی جو تینوں فاطمہ ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور سیدنا علی المرتضیٰ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام خواتین کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے کہ اکثر ان کے لیے اپنی طرف سے تحفے جو ہیں وہ عنایت فرمایا کرتے۔ اس موقع پر بھی یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کپڑے کو خواتین میں ان چادروں کو تقسیم کر دیا جائے، اور ان خواتین میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بھتیجی بھی بنتی ہیں اس ناطے سے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ اسی طرح پھر اسلام اور کفر کے درمیان حق و باطل کے معرکے جو پیش آتے ہیں، جنگیں اور غزوات لڑی جاتی ہیں، ان میں بھی چونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو غزوہ بدر اور غزوہ احد ان دونوں بڑی غزوات میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شریک رہے، لیکن اس سے پہلے اسلام کی طرف سے جو کسی مرد نے سب سے پہلے تلوار اٹھائی، اسلحہ استعمال کیا، اور سب سے پہلے کسی مہم یا جنگ پر نکلے اور سپہ سالار مقرر ہوئے، امیر مقرر ہوئے، وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں، اور اس کو سریہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہی کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ جب ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کسی جنگ کے لیے نکلے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہی کو اس کا علمبردار بھی بنایا گیا، جھنڈا بھی عطا فرمایا گیا، اور پھر اس کا سپہ سالار بھی بنایا گیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہی اسلام کی خاطر سب سے پہلے تلوار بھی چلائی اور سب سے پہلے میدان جہاد میں نکلے اور سب سے پہلے سپہ سالار بھی ٹھہرے۔ یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نمائندے بھی تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں غزوات میں، سرایا میں سب سے آگے رکھا کرتے تھے، ان کی شجاعت، ان کی ان کے جوہر بہادری کو دیکھتے ہوئے۔ پھر غزوہ بدر جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ غزوہ بدر میں جو رمضان المبارک میں 2 ہجری میں پیش آ رہا ہے، اور مسلمانوں کے صحابہ کرام اور کفار مکہ کے درمیان یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق و باطل کا معرکہ ہے۔ اب اس میں
سیدنا امیر جہاں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے، جہاں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے، وہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ کئی بڑے بڑے جو کفار مکہ کے سردار تھے ان کو واصل جہنم کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب غزوہ احد اس سے اگلے سال 3 ہجری میں شوال المکرم میں پیش آیا تو اس موقع پر ہند جو ہے، ہندہ اور اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں انہیں جہاں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بہت زیادہ پرخار تھی کہ انہیں یہ پتہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے کسی نے ہمارے بھائی کو واصل جہنم کیا، کسی نے باپ کو، کسی نے شوہر کو، کسی نے بیٹے کو، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ پہلے سے ہی پلاننگ کر لی تھی کہ ہم اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے شوہر کا بدلہ لیں گے۔ خواتین بھی اس معاملے میں پیش تھیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جن جن لوگوں کو واصل جہنم کیا تھا ان میں ہندہ کا غالباً باپ بھی تھا، تو اس نے بھی یہ پلاننگ کر رکھی تھی کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور وحشی جو بعد میں صحابی بنے ہیں، یہ ابھی اسلام نہیں لائے اور غلام، ہندہ کا غلام ہے، تو اس کے ذمہ لگایا ہندہ نے کہ تم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ تو چونکہ جہالت اور عرب کے معاملات جو ہیں ان کی سوچ جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، اسلام جو حق ہے، حق تھا، اس کو بھی قبول نہیں کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نبوت اور رسالت کو قبول نہیں کیا، تعصب، ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے اس پر قائم ہے۔ تو اس حوالے سے وحشی نے یوں ہی اپنا معاملہ جو ہے وہ پیش کیا، اس پر بھی بات ہوگی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے اور اکثر کفار کو واصل جہنم کیا۔ اسی کا جو پھر معاملہ جو ہے غزوہ احد میں پیش آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہادری، ان کی ہمت، ان کی شجاعت کو دیکھتے ہوئے فرما دیا تھا کہ یہ اسد اللہ ہیں، یہ اسد اللہ ہیں، اسد الرسول ہیں، یعنی اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی شیر ہیں، اور ان کی بہت زیادہ تعریف فرمائی۔ پھر غزوہ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب شامل ہوئے، غزوہ احد میں بھی یوں ہی آپ کفار کے کشتوں کے پشتے لگاتے جا رہے ہیں اور کفار کو واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں۔ وحشی طاق میں ہے، اور وحشی ویسے جنگ میں شامل نہیں ہے، صرف اسی طاق میں ہے کہ میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو کسی طریقے سے ان پر حملہ کروں اور ان کو شہید کر دوں۔ تو بس ایک موقع پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس کی زد میں آئے، جب اس کی زد میں آئے تو اس نے طاق کر نیزہ جو ہے وہ آپ کی طرف پھینکا، جو آپ کے پیٹ مبارک سے، شکم مبارک سے ہوتا ہوا آپ کی پیٹھ سے باہر آ گیا، اور وہ اتنا کاری وار تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس وار کی وجہ سے زمین پر آ گئے، اور اسی وار کی وجہ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے شہادت کا بلند مقام پا لیا۔ اس دوران چونکہ کفار کا یہ ایک طریقہ تھا پرانا، اسلام میں تو بالکل یہ منع تھا، کبھی بھی کسی مسلمان نے، کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ایسا معاملہ نہیں کیا، لیکن کفار جو ہیں ان کا طریقہ یہ تھا، وہ مسلح کیا کرتے تھے، یعنی اپنے جن کے ساتھ وہ لڑتے تھے ان کے وصال کے بعد بھی، یعنی مسلمان ہیں تو ان کی شہادت کے بعد بھی وہ ان کے جسم کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، معاذ اللہ ناک، کان یا جسم کے دیگر حصوں کو کاٹ لیا جاتا، اسے مسلح کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ مسلح کیا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر دیگر زخم بھی تھے، پوری غزوہ میں آپ جنگ میں بہت زیادہ نڈر ہو کر لڑ رہے تھے۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جسم مبارک کو دیکھا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھپھی جان ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قریب نہیں جانے دیا کہ مبادا وہ دیکھیں گی تو بہت زیادہ روئیں گی اور ایسا معاملہ ہوگا۔ تو انہوں نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بالکل کسی قسم کی کوئی جزا فضا نہیں کروں گی، میں صبر کو اختیار کروں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہی ہے۔
تو بس یوں وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا، اجازت دے دی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارکہ کو دیکھا گیا، اور پھر میدان احد میں ہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی تدفین کی گئی۔ اور ان کی یہ شان ہے، دیکھیے کہ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان غزوہ احد میں شہادت کا بلند مقام پاتے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسم اطہر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، جسم مبارکہ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر بعد میں جتنے صحابہ کرام کا جسد مبارک لایا جاتا ہے ان کو ان کے ساتھ ہی رکھا جاتا ہے، یوں آقا کریم اور ان کا نماز جنازہ ایک ایک کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے 70 مرتبہ ان کا نماز جنازہ پڑھایا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بار بار 70 مرتبہ ان کے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ اپنے پیارے چچا جان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم تھا۔ پھر اسلام کی تعلیمات دیکھیے کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی جو رضی اللہ عنہ بن گئے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہوئے، ان کو بھی معاف فرما دیا۔ اسلام اپنی ذات کے لیے کہیں بھی لڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام ہمیشہ اسلام کی خاطر، اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے دین اور اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کے عالم کو اور اس کلمے کو بلند کرنے کی خاطر جہاد کا، جنگ کا حکم دیتا ہے، مسلمانوں کے تحفظ کی خاطر، دفاع کی خاطر، حتیٰ کہ انسانیت کو ظلم سے بچانے کے لیے بھی اسلام جنگ کا حکم دیتا ہے۔ عام حالات میں اسلام کبھی بھی مسلمانوں کو جنگ کا حکم نہیں دیتا، بلکہ امن ہی کا درس دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات اتنی خوبصورت، اتنی عالمگیر، اتنی یونیورسل، اتنی آفاقی ہیں کہ غیر مسلم جانتے بھی ہیں ان کو، لیکن جان بوجھ کر تعصب کی پٹی جو ہے آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے، ان معاملات کو وہ نہیں سمجھتے۔ وہ اسلام کے پیغام امن کو اسلام کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں ضروری ہے، وہاں جہاد کا حکم دیتا ہے، وہاں جنگ کا حکم دیتا ہے، اور اس کے علاوہ عام حالات میں کبھی بھی اسلام نے یوں کسی پر جنگ مسلط کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین سامعین، وحشی جو رضی اللہ عنہ کا جنہوں نے بعد میں مقام پایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا۔ اب وحشی بعد میں انسان کو احساس ہو ہی جاتا ہے، احساس ہوا کہ میں غلط کر بیٹھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا کہ کیا میرے گناہوں کی معافی ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، بے شک وہ غفور ہے، وہ گناہ بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت بہت وسیع ہے، یہ الگ سے موضوع ہے۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بالکل اسلام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو وحشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت ہوئے، اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے چچا جان سے محبت تھی، اور ان کا خیال رحمت للعالمین ہی دیکھیے، اپنے پیارے چچا جان سے محبت بھی ہے، اس محبت کی وجہ سے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میرے نظروں کے سامنے نہیں آنا، اور یہ وجہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے میرے سامنے نہیں آنا، کہیں آپ کو بار بار وہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے پھر دوبارہ یہ احساس شرمندگی کا ہو، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ بہرحال یہ اسلام کی کتنی پاکیزہ تعلیمات، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی اپنے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے، ان کے لیے میدان احد میں وہاں ان کے مزار مبارکہ پر تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کے لیے دعائے رحمت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی معمول رہا، لیکن رحمت للعالمین ایسے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے وحشی رضی اللہ عنہ ان کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ اسلام کی اتنی پاکیزہ تعلیمات، اور پھر یہ وحشی رضی اللہ عنہ
پوری زندگی مختلف مہمات میں موجود رہے، حتیٰ کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا تھا مسیلمہ کذاب، جنگ یمامہ میں یہ شامل ہوئے اور اس کو اپنے وار کے ساتھ، نیزے کے وار کے ساتھ واصل جہنم کر دیا، اور فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ جو عمل ہے اس عمل کا کفارہ بن جائے، وہ جو میں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جہالت کے دنوں میں شہید کر دیا تھا۔ تو یوں اسلام کی تو اتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں، اتنی وسیع تعلیمات ہیں۔ اسلام ذاتی طور پر تو کسی سے بدلہ لینے کا حکم بھی نہیں دیتا، اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ نثار کر دینے کا، اظہار کر دینے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام صرف اور صرف جہاں انسانیت پر، جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، جہاں اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کوئی برسر پیکار ہو، وہاں پر جنگ لڑنے کا، وہاں پر پھر گھر میں بیٹھنے کا حکم نہیں دیتا، وہاں پھر میدان جہاد میں، میدان عمل میں آنے کا حکم دیتا ہے۔ وہاں پھر امن نہیں ہوتا جب دوسرے لوگ ہی امن نہ چاہتے ہوں اور وہ مسلمانوں پر یا انسانوں پر ظلم کر رہے ہوں، اسلام کے حوالے سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان کائنات ہیں ان کے حوالے سے تنقیص کر رہے ہوں، تو پھر وہاں پر اسلام امن کا نہیں درس دیتا، وہاں پر پھر اسلام میدان عمل میں آنے کا درس دیتا ہے۔ ناظرین سامعین کے یہاں پر ہمیں جوائن کیا کاشا انور بھٹی صاحبہ نے، یا صاحب ہیں غالباً، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حال پوچھا جی الحمدللہ، پروگرام کہا اچھا ہے، اور ماں کے حوالے سے کلام کا کہا جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی نشریات کا اس کو حصہ بنا سکیں، اور ٹائم کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے ہونا چاہیے پروگرام کا۔ دعاؤں سے نواز، اللہ صاحب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے بہت ٹینشن ہے، دعا کر دیں، درود پاک کی کثرت کریں اور نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ خوشاب سے ہمارے ساتھ ہیں ظہیر آباد جسرا صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کافی مدت کے بعد میسیج کر رہا ہوں، آپ کا شکریہ۔ عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں انکل پلیز کویشچن کا رپلائی کریں، کشف کسے کہتے ہیں؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات بعض چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ قلب پر واضح ہو جاتی ہے، دل میں اس کی کیفیت پتہ چل جاتی ہے، اس کو کشف کہتے ہیں، کشف قلوب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ علی عباس افتخار ڈوگر ہیں، غلام رسول ڈوگر ہیں، احمد ڈوگر ہیں، غلام حسین ڈوگر ہیں، سلام کہا جی وعلیکم السلام۔ ایک لسنر کہتے ہیں بیٹی کا نام علی فاطمہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، علی فاطمہ نہیں، فاطمہ رکھ دیں، غلام فاطمہ رکھ دیں، کنیز فاطمہ رکھ دیں۔ محمد نعیم صاحب ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی کی سانس والی نالی میں رسولی ہے، کوئی وظیفہ؟ جی رسولی یا گلٹی کے لیے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، پی لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور پھر الرحیم الرحیم الرحیم۔ ایک اور ہمارے لسنر کہ ایک شعر نعت کا آپ سناتے ہیں، یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو، 8 بجے تقریباً، تو اس کو آپ یوٹیوب پر، گوگل پر لکھ کر دیکھ لیجئے، مختلف ثناء خانوں نے اس کو پڑھا ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے کون سے ثناء خان نے ان کو پڑھا ہے، تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا بہت شکریہ، آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا